بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. شب میں آپ اپنے رب کے حضور اپنے آپ کو اس طرح سے پیش کرے کہ جس طرح سے ایک بندہ ذلیل اپنے مالک کے سامنے پیش ہوتا ہے، اور ہم سب جو ہے اس مالک حقیقی کے بندے ہیں، اس مالک حقیقی کے ہم سب مخلوق ہیں. تو ہمارے لیے ضروری یہی ہے کہ ہم اپنے اس مالک حقیقی کو آج کی شب فراموش نہ کریں، جس شب کے بارے میں بے انتہا روایات ملتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ملتا ہے کہ کان یطوی فراشہ ویشد مئزرہ للعبادۃ فی العشر الاواخر من شہر رمضان، کہ یہ جو آخر کے 10 دن ہیں ماہ رمضان کے، جو رحمتوں والے 10 دن ہیں، برکتوں والے 10 دن ہیں، اس 10 دن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر پہ نہیں جاتے تھے، بلکہ اپنے بستر کو طے کر کے رکھ دیتے تھے اور عبادت خداوندی بجا لایا کرتے تھے. غور کریں کہ وہ رسول جو رحمت للعالمین ہے، جس کے صدقے میں ساری کائنات خلق ہوئی ہے، وہ جب عبادت خدا کرتا ہے اس انداز سے جو معصوم ہے، تو ہم تو گنہگار ہیں، ہم تو خطا کار ہیں. ہمارے لیے کیا ضروری ہے، ہمارے لیے کیا واجب ہے؟ لہذا ہمارے لیے ضروری یہ ہے، واجب یہ ہے کہ آج کی جو رات جسے لیلۃ القدر کہا گیا ہے، اس رات میں اپنی خطاؤں کو بخشوا لیں، اپنی قسمت کو سنوار لیں، اپنے مقدر کو اوج تک لے جائیں. اس لیے کہ نہیں معلوم زندگی رہے گی یا نہیں رہے گی آئندہ سال، تاکہ پھر یہ رات نصیب ہو اور گناہوں کی مغفرت ہم اللہ کی بارگاہ میں کروا سکیں. اس رات کو لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے نا؟ اس رات یہ جو لیلۃ القدر، یہ جو 21ویں یا 19ویں شب یا 21ویں شب ماہ رمضان کی ہے، یہ جو آج 23ویں شب ہے ماہ رمضان کی ہے، اس کو قدر کیوں کہا جاتا ہے؟ لیلۃ القدر یعنی قدر والی رات کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کے بارے میں اقوال ہیں کہ اس کو لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے. ایک قول یہ ہے چونکہ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس کا فیصلہ اللہ نے اس رات میں کر دیا ہے، یعنی قدر اللہ تعالیٰ نے مقدر کر دیا ہے، فیصلہ کر دیا ہے. جو کچھ بھی قیامت تک ہونے والا ہے وہ سب اسی رات میں اللہ نے فیصلہ کیا ہے. اس وجہ سے اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، یعنی قدر والی رات کہتے ہیں. دوسرا قول یہ ہے کہ یہ رات جس میں آئندہ آنے والے، یعنی آج کے رات کے بعد آئندہ سال کی رات آنے والے تک پورے سال جو کچھ ہونا ہے انسان کے لیے، اللہ نے اس رات میں ہر فرد کے لیے، ہر بشر کے لیے اسے مقدر کیا ہے، کر دیتا ہے پروردگار عالم. اس وجہ سے اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. جو تیسرا قول ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اس رات میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، اللہ کی کتاب جو صاحب قدر ہے، اور اس رسول پر نازل ہوئی ہے اللہ کی کتاب جو صاحب قدر ہے،
اور وہ فرشتہ جو لے کر آیا ہے وہ بھی صاحب قدر ہے. جس امت پہ آئی ہے یہ کتاب وہ بھی صاحب قدر ہے. اس وجہ سے اس رات کو لیالی القدر کہا جاتا ہے. اس وجہ سے اسے شب قدر کہا جاتا ہے، لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. یہ ساری مناسبت ہیں. ایک اور مناسبت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولائے متقیان کے سلسلے سے فرمایا کہ ابی عبداللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی هذه الليلة قدرت ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام وفضلا عنہ ثم تقدیر السماوات والارض. یعنی کہ اس رات میں ولایت امیر المومنین علیہ السلام کا فیصلہ ہوا ہے، لوگوں کو حتمی قرار دیا گیا. اس وجہ سے اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں. اسی طرح سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یہ جو پہلی آیت ہے سورہ انا انزلنا کی، سورہ قدر کی، اس کی تفسیر میں فرمایا ہے اللیلۃ فاطمہ صلی اللہ صلوات اللہ علیہ. اللیلۃ فاطمہ والقدر اللہ، اور قدر سے مراد جو ہے وہ اللہ ہے. لیل مراد اللیلہ سے مراد فاطمہ تو زہرا صلوات اللہ علیہ ہے، اور قدر سے مراد اللہ ہے. فمن عرف فاطمہ حق معرفتها فقد ادرک لیلۃ القدر. جس نے جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کو ویسے پہچانا جیسے پہچاننے کا حق ہے تو گویا اس نے لیلۃ القدر کو درک کر لیا ہے. یہ وہ اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے اس رات کو یعنی لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. اس کو قدر کیوں کہا جاتا ہے اس رات کو؟ بقیہ راتوں کو قدر کیوں نہیں کہا گیا؟ چونکہ اس میں جو ہے تقدیر امور ہوتا ہے. اللہ رب العزت جو ہے پورے سال میں جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب جو ہے اس میں لکھتا ہے. اس وجہ سے اسے جو ہے وہ لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ 1000 خیر من 1000 شہر. وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. کہ یہ جو رات ہے وہ 1000 سال سے بہتر ہے. کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، فرمایا مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ جو ایک رات ہے وہ 1000 راتوں سے افضل ہے؟ انشاءاللہ آپ ناظرین سامعین سماعت فرما رہے ہیں، اور انشاءاللہ سماعت فرما رہے ہیں تو میری دعا ہے بارگاہ امیر المومنین علیہ السلام سے، اس بارگاہ میں بیٹھ کر بارگاہ اہدیت میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم جہاں کہیں بھی خطہ ارض میں مومنین ہیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، مولا امیر علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، میرے اللہ ان سب کو آج کی شب کی برکت سے محروم نہ کرنا. اور ہم تو گنہگار ہیں، ہو سکتا ہے گناہوں کی وجہ سے توفیق سلب ہو سکتی ہے کہ ہم آج کی شب اعمال شب قدر سے غافل ہو جائیں، لیکن میرے اللہ تو کریم ہے، تو توفیق عطا فرما کہ آج کی شب جہاں کہیں بھی خطہ ارض پر جو بھی مومن ہے وہ آج کی برکت اور آج کی شب کی فضیلت سے محروم نہ ہو. اور میری گزارش ہے تمام ناظرین سے کہ آج کی شب کی برکت سے فراموش نہ کریں، اس لیے کہ اس رات کو
1000 راتوں سے بہتر کہا گیا ہے۔ کسی نے امام علیہ السلام سے، چھٹے امام سے سوال کیا، مولا اس رات کو کیف تکون لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ جو لیل ہے 21ویں یا 19ویں یا 23ویں ماہ رمضان کی جو راتیں ہیں، یہ سب کیسے 1000 رات سے ایک رات جو وہ بہتر کیسے ہے؟ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں العمل الصالح فیہا خیر من العمل فی 1000 شہر لیس فیہا لیلۃ القدر۔ فرمایا اس لیے یہ بہتر ہے چونکہ اس رات میں، اس ایک رات میں جو عمل صالح کیا جائے وہ ان تمام 1000 راتوں سے بہتر ہے کہ جس میں کوئی بھی ایک رات شب قدر کی نہ ہو۔ عمل جو ہے وہ کیا ہے؟ بہتر ہے ان 1000 راتوں سے کہ جس میں کوئی شب قدر نہ ہو، صرف اس ایک رات میں جسے شب قدر کہتے ہیں اس میں عمل کیا جائے تو وہ بہتر ہے ان 1000 راتوں سے۔ تو گزارش یہی ہے، التماس یہی ہے، التجا یہی ہے کہ آج کی شب کی برکت کو فراموش نہ کیا جائے۔ لہذا آج کی شب کی برکت کے سلسلے سے رغبت کے لیے کہ آج کی شب کی کیا عظمت ہے، آج کی شب کی کیا فضیلت ہے، اس سلسلے سے بھی کچھ روایات پڑھی جائے تاکہ ہمیں آج کی شب کی اہمیت اور زیادہ اجاگر ہو جائے، اور زیادہ واضح ہو جائے، اور ہمارے دلوں میں وہ نور ایمان جاگ جائے کہ جو ہر مومن میں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ غور و فکر کی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ ہمارا خالق ہے، اس نے ہمیں اپنی اطاعت اور عبادت کے لیے خلق کیا ہے، اور اطاعت اور عبادت کے لیے اللہ نے متعدد مواقع فراہم کیے ہیں۔ یعنی اللہ وہ جس نے قوانین کو بنایا، پھر اس کے بعد عقاب اور ثواب رکھا، عقاب اور ثواب، اور ہر عمل کا جو عمل صالح ہے اس کا ثواب بھی معین کیا ہے، اور ہر عمل قبیح اس کا عقاب بھی معین کیا ہے۔ لیکن ہماری جانیں قربان ہوں اس رحیم پروردگار عالم پر، اس کریم پروردگار پر کہ جس نے عقاب پر سزا معین تو کی ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں کہیں کہیں یہ بھی فرما دیا ہے دیکھو یہ عمل کرو، اگر فلاں جگہ پہ کرو گے تو اس عمل کا ہم تمہیں اس سے کئی گنا زیادہ ثواب عطا کریں گے، اگر یہ عمل کرو گے تو تمہارے اس عمل کرنے سے جو تم نے عمل قبیح انجام دیا تھا وہ عمل قبیح ختم ہو جائے گا، تمہارے گناہ صاف ہو جائیں گے، تمہارے گناہ پاک ہو جائیں گے۔ کتنا کریم ہے پروردگار، کتنا رحیم ہے پروردگار کہ جس نے عقاب معین کیا ہے، سزا معین کی ہے، لیکن اس سزا سے کیسے تخلص کرنا ہے، کس طرح سے بچنا ہے وہ بھی بتا، الا یہ کہ کچھ گناہ ہیں کہ جس کے بارے میں خود اس نے تصریح کی ہے کہ یہ گناہ بہت بڑے ہیں، اس کے کچھ شروط ہیں، ان شروط پر عمل کرنا ہوگا، ان شروط پر عمل کیا جائے تو وہ بھی پروردگار عالم معاف کرتا ہے۔ اور خصوصاً جو ناظرین ہیں، سامعین ہیں، بزرگ ہیں، بچے ہیں، جو بھی ہیں، ان سے میری التجا یہ ہے، گزارش یہ ہے کہ گناہ اسی وقت معاف ہوتا ہے کہ جب انسان استغفار کرے، اللہ کی عبادت کرے، عمل صالح کرے، اور دل میں یہ ارادہ کرے، تحیہ کرے کہ وہ آئندہ اس گناہ کا مرتکب نہیں ہوگا، جس کو توبہ کہتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ کوئی اس خام خیال میں نہ رہے کہ لیلۃ القدر میں عمل کر لیں، جیسے کہ روایات میں بھی آیا ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بما تقدم و تأخر،
جو گناہ سارے، یعنی اس رات کے بارے میں کہ بما تقدم و تاخر، جو گناہ گزر چکے ہیں یا جو آنے والے ہیں سب معاف ہو جاتے ہیں۔ تو کوئی اس فکر میں نہ رہے، دھوکے میں نہ رہے کہ لیلۃ القدر کا اعمال کر لو پچھلے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور آنے والے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ ان گناہوں کے بارے میں ہے کہ جو انسان لا علمی کی بنا پر، مجبوری کی بنا پر، یا کبھی جو ہے خواہشات بہت زیادہ مجبور ہو جاتا ہے، یا لا علمی، اس کی وجہ سے جو گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی مغفرت کے لیے کہتا ہے، نہ یہ کہ وہ عمدن جو گناہ پہ گناہ انسان، اور اس خیال کے ساتھ کہ اللہ جو ہے وہ گناہ کرتے رہو، فلاں عمل کی وجہ سے اللہ ہمارا گناہ معاف کر دے گا، ایسا نہیں ہے۔ لہذا آج کی شب دعا کریں بارگاہ رب العزت میں، گڑ گڑا کر دعا کریں، اور جب دعا کریں تو آنکھوں میں اشک ہو، تنہائی میں دعا کریں۔ اگر کوئی تنہائی کی جگہ مل جائے، 2 رکعت نماز پڑھیں اور اپنے درمیان میں اور اللہ کے درمیان میں فکر کرے، سوچیں کہ ہم سے کون کون سا گناہ ہوا، اور وہاں پر کوئی دیکھنے والا نہ ہو، نہ سننے والا ہو، تاکہ ریاکاری نہ ہو۔ اپنے درمیان میں اور اللہ رب العزت کے درمیان میں گڑ گڑائیں، اس سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں۔ وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، بخشنے والا ہے۔ اور اس سال تو ہر مومن کو یہ فرصت ہے کہ وہ اپنے تنہائی میں اپنے رب کو یاد کر سکتا ہے، کسی جگہ بھی بیٹھ کر۔ موت کا کوئی بھی بھروسہ نہیں ہے، کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ آج کے دن گناہوں کو بخشوا لیجئے، وإلا ہمارے ان جسموں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ جہنم کی آگ کو جو برداشت کر سکیں، جو جہنم کی آگ کو برداشت کر سکیں، خصوصاً میدان محشر میں اللہ کی ناراضگی کو برداشت کر سکیں۔ ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، اور اللہ نعوذ باللہ اگر کسی سے ناراض ہو جائے تو شب قدر کے جو آج کی شب ہے، اس کے سلسلے سے جو روایات ہیں اس کی فضیلت میں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ، کہ آج کی شب لیلۃ القدر میں جو بھی ایمان کے ساتھ مومن ہو اور اللہ کی رضا کے لیے عمل انجام دے، تو اللہ رب العزت اس کے جتنے بھی گناہ جو گزر چکے ہیں وہ سب معاف کر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ امام ابو جعفر الباقر علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں آج کی شب کی مناسبت سے: من احیا لیلۃ القدر غفرت له ذنوبه ولو كانت عدد نجوم السماء ومثاقيل الجبال ومكائيل البحار۔ کیا فرماتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام کہ جو آج کی شب داری کرے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توسل کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، تفریح کرتے ہوئے نہیں، ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہوئے نہیں، ایک دوسرے کی برائی کرتے ہوئے نہیں، عبادت کرتے ہوئے ایمان کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں، ریا کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے اگر کوئی عبادت کرے، غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ، تو پروردگار عالم اس کے گناہ کو معاف کرے گا، چاہے اس کا گناہ آسمان پہ موجود ستاروں کے برابر ہو یا پہاڑوں کے وزن کے برابر ہو یا سمندروں کے برابر ہو۔
ناظرین محترم، سماعت فرمایا آپ نے آج کی شب کی برکت، آج کی شب کی فضیلت۔ امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ کیا اب بھی کوئی ایسا انسان ہوگا جو آج کی شب میں، آج کی شب کی فضیلت سے خود کو دور رکھے گا اور آج کی شب وہ اللہ کی عبادت میں نہ گزارے؟ اللہ کی عبادت میں گزاریں۔ کچھ نہیں، اگر عبادت نہیں کر سکتے ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، کوئی دعا پڑھیں، استغفار کرتے رہیں، کچھ نہیں تو اپنے ذہن میں اللہ کا تصور کم سے کم لے آئیں، سارے رات جاگتے رہیں، بس فضولیات میں نہ گزاریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، دیگر جو اعمال آج کی شب میں بیان ہوئے ہیں وہ اعمال بجا لے آئیں۔ 100 رکعت نماز ہے، 100 رکعت نماز پڑھیں، 200 رکعت نماز پڑھیں۔ 100 رکعت تو جو استحباب ہے وہ ایک الگ حکم ہے، لیکن جتنی زیادہ آپ نماز پڑھ سکیں، چاہے نماز قربت اللہ 2 رکعت کر کے پڑھیں، یا وہ لوگ کہ جن کے اوپر نماز قضا ہے وہ اپنی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، اپنی قضا نماز کو ادا کر لیں، لیکن آج کی رات کو محسوس کریں، اس کی عظمت کو محسوس کریں۔ لہذا روایات میں ملتا ہے کہ جناب زہرا صلوات اللہ علیہا یہ کرتی تھیں کہ آج کی رات، تاکہ جو لوگ جناب زہرا کے خادم اور ہوتے تھے، کہ آج کی رات وہ عبادت کریں، ان کے لیے انتظام یہ کرتی تھیں کہ ان سے کہتی تھیں کہ دن میں تھوڑی دیر سو رہو، تاکہ دن میں تمہارا سونا تمہارے لیے مددگار ہو کہ رات میں اللہ کی عبادت صحیح طریقے سے آئے۔ اس لیے کہ اگر تھکے رہو گے، دن میں نیند نہیں آئے گی، سوئے نہیں رہو گے تو رات میں تمہیں نیند آئے گی اور پھر عبادت کا وہ لطف نہیں آئے گا۔ اور شہزادی یہ کرتی تھیں کہ لوگوں کو کھانا کم کھانے کی نصیحت کرتی تھیں آج کی شب میں، کیونکہ جب انسان کھانا کم کھائے گا تو اسے نیند نہیں آئے گی، اور اگر کھانا زیادہ کھائے گا، پیٹ بھرا رہے گا تو اسے نیند زیادہ آئے گی۔ اس وجہ سے شہزادی جو ہے لوگوں کو کھانا کم کھانے کی نصیحت کرتی تھی، تاکہ آج کی شب کی جو برکت ہے، جو عظمت ہے، وہ لوگوں سے فوت نہ ہو سکے۔ اسی طرح سے آج کے جو اعمال ہیں، ان اعمال کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ برکت ہے، بہت زیادہ عظمت ہے۔ دعائے جوشن کبیر پڑھنے کا بے حد ثواب ہے۔ دعائے جوشن کبیر میں امام سجاد زین العابدین علیہ السلام، اچھا یہ بھی ہے کہ جو دعائے جوشن کبیر ایسا نہیں کہ مخصوص ہے لیلۃ القدر، چاہے وہ آج 23 والی ہو، چاہے 19 شب 19 ہو یا شب 21 ہو، ایسا نہیں ہے کہ دعائے جوشن کبیر مخصوص ہے ان راتوں کے لیے، نہیں، دعائے جوشن کبیر کا مطلقاً پڑھنا امام سجاد علیہ السلام سے بے حد سے روایت ہے، نبی اکرم سے ہے، مولا امیر علیہ السلام سے، امام حسین علیہ السلام سے ہے، کہ جس کا پڑھنا بے حد کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اور بعض روایت میں یہ ہے کہ ماہ رمضان کی ابتدا میں 1 تاریخ کو پڑھا جائے۔ لیالی قدر میں اگر کوئی نہیں پڑھ سکتا ہے، چونکہ لیالی قدر میں لوگ اس لیے پڑھتے ہیں کہ عبادت کی شب ہے، تو لوگ آج کی شب جو ہے وہ جوشن کبیر پڑھتے ہیں، جبکہ جوشن کبیر جو ہے وہ خاص نہیں ہے، کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہے، کسی وقت بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور بہت سارے امور کے لیے پڑھی جا سکتی ہے۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ دعا جناب جبریل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت لے کر نازل ہوئے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جنگ میں مصروف تھے، مشغول تھے، اور زرہ پہنے ہوئے تھے۔ تو آپ کی یہ جو زرہ ہے وہ آپ کے اوپر تنگ کر رہی تھی، کچھ بھاری تھی، وزنی تھی، تو آپ نے دعا کی، میرے اللہ اس سے نجات دے۔
تو اللہ نے جناب جبریل کو بھیجا کہ جبریل جا کر میرے حبیب کو یہ دعا کی تعلیم کرو اور ان سے کہو کہ یہ جو زرا ہے اسے اتار دیں۔ سماعت فرما رہے ہیں ناظرین، دعائے جوشن کبیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان جنگ میں ہیں اور اللہ جناب جبریل سے تعلیم کروا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ زرا کو اتار دیں اور یہ دعا پڑھیں، یہ دعا انشاءاللہ آپ کی سینہ سپر رہے گی۔ اور جناب جبریل جب لے کر آئے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا کہ اس دعا کو پڑھا، اور جناب جبریل نے آ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ آپ پر سلام بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے کی زرا اسے اتار دیں اور اس دعا کو پڑھیں۔ فَهُوَ أَمَانٌ لَكَ، یہ جو دعا ہے یہ امان ہے آپ کے لیے، وَلِأُمَّتِكَ، اور آپ کی جو امت ہے اس کے لیے یہ دعا امان ہے۔ بہت بڑی یہ روایت ہے لیکن روایت کے کچھ جملے جو ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فَمَنْ قَرَأَهُ عِنْدَ خُرُوجِهِ مِنْ مَنْزِلِهِ أَوْ حَمَلَهُ حَفَظَهُ اللَّهُ وَأَوْجَبَ الْجَنَّةَ عَلَيْهِ، کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر سے نکلنے سے پہلے دعائے جوشن کبیر کی تلاوت کرے یا دعائے جوشن اپنے پاس رکھے تو اللہ رب العزت اس کی حفاظت کرتا ہے، اور دعائے جوشن کبیر پڑھنے والے پر اللہ جو ہے وہ جنت واجب کرتا ہے۔ اور یہ امان ہے آپ کی امت کے لیے۔ کیا فرمایا جناب جبریل نے؟ آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے۔ اور یہ نیک عمل کرنے میں مددگار ہوتی ہے، اور جس نے اس دعا کو پڑھا، دعائے جوشن کبیر کو پڑھا، گویا کہ اس نے کتب اربعہ جو آسمانی 4 کتابیں ہیں ان ساری کتابوں کی تلاوت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ وَأُعْطِيَ بِكُلِّ حَرْفٍ زَوْجَتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ، کوئی مومن پڑھے تو اسے جنت میں ہر حرف کے بدلے 2 زوجہ، 2 حور العین عطا کی جائیں گے۔ وَبَيْتَيْنِ مِنْ بُيُوتِ الْجَنَّةِ، اور ہر حرف کے بدلے 2 گھر دیے جائیں گے جنت میں۔ وَأُعْطِيَ مِثْلَ ثَوَابِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَىٰ، اور موسیٰ و ابراہیم نبینا علیہ وآلہ وسلم کا جو ثواب ہے وہ ثواب اس دعا کے پڑھنے والے کو عطا کیا جائے گا۔ لہٰذا ساری روایت جو ہے وہ اس کو بڑی طویل روایت ہے، اس میں بہت سارے فوائد ذکر ہوئے ہیں، خصوصاً اس وقت جو پوری دنیا میں ایک وبا پھیلی ہوئی ہے۔ مومنین کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے کم از کم روز نہیں تو ہفتے میں نہیں تو کم سے کم مہینے میں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر اس دعا کی تلاوت کریں۔ اور خدا کی قسم اس دعا میں بڑا لطف ہے، اس کی ہر فصل جو ہے ایک عجیب لذت ہے، اس میں ایک عجیب مزہ ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ مزہ اور لذت اسی کو ملتا ہے جو کھانے کو شوق سے کھائے، ذوق سے کھائے۔ اگر کوئی پیٹ بھرنے کے لیے بس یوں ہی کھانا پوری کرنے کے لیے کرے تو نہیں ملے گا نا۔ اس لیے دعائے جوشن کبیر پڑھیں تو لذت کے ساتھ پڑھیں، بڑا لطف آتا ہے، بہت لطف آتا ہے دعائے جوشن کبیر کو اگر لذت کے ساتھ پڑھا جائے اس کی ہر فصل میں، اور جس کے فوائد بھی بے حد ہیں۔ لہذا اس وبا جو وائرس ہے کرونا، اس سے بچنے کے لیے بھی آپ لوگ اپنے گھروں میں آج کی شب نہیں پڑھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے وقت گزر جائے یا گزر گیا ہو تو ابھی ماہ رمضان کے کچھ ایام باقی ہیں، اس میں اس نیت سے پڑھیں کہ ہم سب، ہمارے بچے، اہل و عیال، رشتہ دار، مومنین سب اس وائرس سے، اس کرونا سے محفوظ رہیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت اس دعا کے صدقے میں اور اپنے آل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں سب کو محفوظ رکھے گا۔
آج کے دن اور بھی بہت سارے اعمال ہیں جو قرآن مجید کی اپنے سامنے رکھ کر وہ دعا پڑھی جاتی. سب سے پہلے تو 2 رکعت نماز ہے، جس میں پہلے سورہ حمد اس نیت سے پڑھی جائے گی نماز کہ نماز شب قدر پڑھتا ہوں 2 رکعت قربتاً الی اللہ، اور نیت جو ہے وہ دل میں ہوتی ہے، زبان سے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد اس نیت کے بعد سورہ حمد، اور سورہ حمد کے بعد پہلی رکعت میں 7 مرتبہ قل هو اللہ. اسی طرح سے دوسری رکعت میں بھی سورہ حمد کے بعد 7 مرتبہ قل هو اللہ پڑھا جائے. پھر وہ قرآن مجید 70 مرتبہ استغفر اللہ، پھر 70 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ کہا جائے. اس کے بعد پھر قرآن مجید کو سامنے رکھ کر دعا پڑھی جائے، جو دعا جو ہے وہ دعا کی کتابوں میں مذکور ہے. پھر قرآن مجید کو بند کیا جائے اور بند کر کے اپنے سر پہ رکھا جائے، اور پھر ایک دعا ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ بکا یا اللہ بے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بے فاطمہ، یعنی 14 معصومین علیہم السلام کے اسماء کو 10 مرتبہ جو ہے وہ اپنی زبان پر لایا جائے. بعض جگہ پر دیکھا ہے اور محسوس کیا ہے کہ بعض لوگ بس بکا یا اللہ زبان سے کہہ دیتے ہیں، یا بے فاطمہ کہہ دیتے ہیں، یا بے علی کہہ دیتے ہیں، یا بے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیتے ہیں، لیکن سمجھتے نہیں ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے. غور سے سنیے، اس کا مقصد جب آپ قرآن مجید کو اپنے سر پہ رکھے ہوتے ہیں تو گویا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ میرے اللہ، میرے سر پہ وہ کتاب ہے کہ جو تیرا قول ہے، جو تو نے اپنے نبی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل کیا ہے، جسے جناب جبریل علیہ السلام لے کر آئے ہیں، جو لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے. یہ وہ قرآن ہے جو اگر پہاڑ پہ نازل ہوتا تو ریزے ریزے ہو جاتا. یہ وہ کتاب ہے جس میں تو نے ہر خشک و تر کو رکھ دیا ہے. اس اعتراف کے ساتھ قرآن مجید کو سر پہ رکھیں. یہ وہ کتاب ہے کہ جسے نجس نہیں چھو سکتا ہے، لا یمسہ الا المطہرون. یہ وہ کتاب ہے کہ جسے نجس نہیں چھو سکتا ہے، جسے تو نے قلب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا ہے، جو قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے ہادی ہے اور راہبر ہے، اور یہ ایک زندہ معجزہ ہے ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور قیامت تک رہنے والا ہے. یہ اعتقاد ہونا چاہیے، ذہن میں یہ فکر ہونا چاہیے، ذہن میں یہ خیال ہونا چاہیے. اس کے بعد جب بکا یا اللہ کہیں تو صرف لفظ زبان سے نہ نکلے، اللہ کی قدرت، اللہ کی خالقیت، اللہ کی رازقیت، اس کی عظمت وہ ذہن میں ہونا چاہیے، اور اس اعتراف کے ساتھ کہ تو ساری کائنات کا خلق کرنے والا ہے، تو ساری کائنات کا مالک ہے، تو ہمیں رزق دینے والا ہے، تو نے ہمیں حیات دی ہے، تو ہی ہمیں موت دینے والا ہے، اور تیری ہی بارگاہ میں پلٹ کر ہمیں جانا ہے. اس اعتقاد کے ساتھ بکا یا اللہ کہیے، 10 مرتبہ کہیے. خصوصاً آیا ہے روایات میں کہ اگر کوئی انسان اپنے پروردگار کو لفظ یا رب کہہ کے پکارتا ہے اور آنکھوں میں آنسو ہوتا ہے تو پروردگار عالم اس پر رحمت کرتا ہے، اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہے. اسی طرح سے جب بکا یا اللہ کے بعد بے محمدن کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ کے ذہن میں عظمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونی چاہیے کہ یہ کون سی ذات ہے کہ جس کو ہم اپنے اور اپنے پروردگار عالم کے درمیان میں اپنی گناہوں کی مغفرت کے لیے اور اپنے مرض سے شفا کے لیے، رزق میں وسعت کے لیے اور آخرت کی خیر و خوبی کے لیے واسطہ بنا رہے ہیں. کہ کون سی ذات ہے؟ کہ وہ ذات ہے کہ جس کو اللہ نے اپنا حبیب کہا ہے، کوئی معمولی ذات نہیں ہے. جیسے اللہ نے معراج پر بلایا، یہ وہ ذات ہے جس کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی ہے، یہ کوئی معمولی ذات نہیں ہے. اسی طرح سے بقیہ ائمہ کا نام لیں تو ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے ساتھ ساتھ
دل میں، ذہن میں، اپنے درمیان میں اور اپنے پروردگار عالم کے درمیان میں ایک فکر ہو، ایک خیال ہو کہ یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں جو میرے اور میرے پروردگار کے عالم میں وسیلہ ہیں، واسطہ ہیں، تاکہ پروردگار عالم آج کی اس مقدس اور بابرکت شب میں ان عظیم ہستیوں کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق دے، ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائے، ہمارے اہل و عیال کو ہر مرض، ہر برائی سے دور رکھے، اور اللہ ہمیں ویسے زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے کہ جیسے زندگی گزارنے کا پروردگار عالم نے چاہا ہے، ہم سے جیسا طلب کیا ہے۔ آئیں اسی گفتگو کے ساتھ اپنے گفتگو کو ختم کرتے ہوئے گزارش یہ کرتا ہوں میں کہ انشاءاللہ آج کی شب قدر جو عظمتوں والی رات ہے، جو برکتوں والی رات ہے، جس میں اللہ کی طرف سے جناب جبریل اس زمین پر آتے ہیں فرشتوں کے ساتھ، ایک فرشتوں کا ہجوم ہوتا ہے، جسے جناب جبریل ان کے ساتھ آتے ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک پرچم ہوتا ہے، خانہ کعبہ پر وہ پرچم نصب کرتے ہیں اور فرشتوں سے کہتے ہیں جاؤ آج کے شب جو بھی نیک عمل انجام دے رہے ہیں، جتنے بھی مومنین ہیں جو اللہ سے لو لگائے ہوئے ہیں، جاؤ جا کر انہیں سلام کرو، ان سے مصافحہ کرو، ان کو سلام کرو اور ان سے جا کر مصافحہ کرو۔ یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے جناب جبریل کو، اور ان فرشتوں کو حکم ہوتا ہے، اور یہی بات جو ہے وہ قرآن مجید کی یہ آیت بھی کہتی ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا، ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور روح، مفسرین نے کہا ہے روح سے مراد جناب جبریل علیہ السلام ہے جو نازل ہوتے ہیں آج کی شب میں۔ اللہم لا تحرمنا من برکات هذه اللیلہ، پروردگار عالم ہم سب کو آج کی رات کی جو برکت ہے، جو قدر و منزلت ہے، جو فضیلت ہے، جس میں رات کی فضیلت تیرے اولیاء اوصیاء تیرے نبیوں نے بیان کیا ہے، میرے اللہ اس رات کی برکت سے ہم سب کو اپنی رحمت سے دور نہ کرنا، میرے اللہ ہم سب کو اپنی رحمت میں شامل کر۔ اے میرے معبود اگر تو نے ہمیں اپنے آپ سے دور کر دیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ تیرا در چھوڑ کے، تجھے چھوڑ کر میرے معبود نہ دنیا میں کوئی بھلائی ہے اور نہ ہی آخرت میں کوئی بھلائی ہے۔ لہٰذا ہم دعا کرتے ہیں اسی الفاظ کے ساتھ انشاءاللہ، اور بارگاہ رب العزت میں اس بات کی طرف التجا کرتے ہیں کہ اے میرے معبود ہم سب کو آج کی شب ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ دعائے بارگاہ امیر المومنین علیہ السلام علی کی بارگاہ نجف اشرف سے دعا کرتا ہوں کہ میرے معبود ہم گنہگار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے جسموں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ نہ ہم میدان محشر کی گرمی کو برداشت کر سکتے ہیں، نہ جہنم کی آگ کو برداشت کر سکتے ہیں، نہ تیری ناراضگی کو برداشت کر سکتے ہیں۔ معبود ہم سے گناہ ہو جاتی ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن تو کریم ہے، تو رحیم ہے۔ اے میرے معبود تو ہمارا خالق ہے، تو ہمارا معبود ہے، ہم پہ رحم کر، ہم پہ کرم کر۔ خصوصاً یہ جو وبا ہے اس وقت پھیلی ہوئی ہے، میرے اللہ تمام مومنین، تمام تیرے چاہنے والے کو میرے اللہ اس وبا سے محفوظ رکھ، اور جو پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ دنیا ہم پر تنگ ہو گئی ہے، ہمارے امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور یہ بھی ہے کہ آج کی شب میں زیادہ سے زیادہ ہو سکے تو دعائے ظہور امام زمان علیہ السلام کی تاکید کی گئی ہے کہ وہ بھی پڑھیں۔ آئے سب مل کر پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ
أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد.